السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصے قصص الانبیاء میں قصے حضرت نوح علیہ السلام کا پارٹ 14 سماعت فرمائیں۔ کشتی میں سوار لوگ کون تھے اور کتنے تھے، اس کا بقیہ حصہ سماعت فرمائیں۔ اس سب سے عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا شخص نہیں چھوڑا تھا، اور اس وضاحت کی موجودگی میں یہ بات کیسے کہہ دی ہے کہ اوج بن انق یا ابن اناق نوح علیہ السلام سے پہلے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہا، اور کہتے ہیں کہ وہ کافر، سرکش، نافرمان اور برا آدمی تھا، اور اس کی ماں آدم کی بیٹی نے اس کو زنا کے نتیجے میں جنم دیا تھا، اور اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر کی تہہ سے مچھلیاں پکڑ لیتا تھا اور ان کو سورج سے بھون لیتا تھا، اور وہ نوح علی نبینا علیہ السلام کو کشتی میں سوار دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے، اور ان سے مذاق کرتا تھا۔ اس کا قد تقریباً 3333 ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے متعلق من گھڑت باتیں تحریر کی گئی ہیں۔ اگر اس قسم کی من گھڑت اور جھوٹی باتیں کتب تفاسیر اور تواریخ میں نہ لکھی گئی ہوتیں تو بغرض تحقیق ہمیں ان باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ بیہودہ اور سطحی قسم کی ہیں اور عقل و نقل دونوں کے خلاف ہیں۔ عقل کے خلاف اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نبی کے بیٹے کو اس کے کفر کی وجہ سے تو ہلاک کر دے اور اوج بن انق کو باقی رکھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ ظالم اور سرکش تھا، جیسا کہ ان لوگوں نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اور یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ بچہ اور اس کی ماں پر بھی رحم نہ کیا، اور اس ولد الزنا، سرکش، فاسق و فاجر اور شیطان صفت شخص کو چھوڑ دیا، اور مذکورہ روایت نقل کے خلاف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے ذکر میں فرمایا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہتا بستا شخص نہ چھوڑو۔ پھر اس قدر لمبے قد والی بات بخاری و مسلم کے حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ یہ اس نبی پاک صادق و مصدوق کی خبر ہے، جو اپنی خواہش و مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ وہ وحی کے ذریعے بات کرتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں فرمایا، ان ہوا الا وحی یوحا، سورہ نجم آیت نمبر 4۔ سو اس نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے قد میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور قیامت تک یہ کمی واقع ہوتی رہے گی، اور اس حدیث کا مقتضی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد والا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ اب اس حقیقت کو چھوڑ کر اہل کتاب کے قول کی طرف کیسے دھیان کیا جائے، جنہوں نے آسمانی کتب میں اپنی مرضی سے تبدیلی اور تحریف کی اور ان کی تعویل حقیقت کے خلاف کی، پھر وہ خیانت کار جھوٹے خود ہی اس کو نقل کر رہے ہیں۔ ان جھوٹوں پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ان پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل لعنتیں برس رہی ہیں۔ میرے خیال اور رائے میں کہ اوج بن اناق کا قصہ زندیق، بے دین، فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، جو حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کے دشمن تھے، واللہ عالم۔ مزید برآں سائنسی تحقیقات سے بھی اس واقعے میں مبالغہ آمیزی کی تردید ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے خلاؤں میں لاکھوں کلومیٹر دور تک منجمد کر دینے والی یخ بستہ ٹھنڈک ثابت ہوئی ہیں، اور ہم جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اسی لیے پہاڑوں پر ٹھنڈک ہوتی ہے، اور بلندی پر بادل بنتے ہیں، زیادہ بلندی پر برف اور اولے بنتے ہیں۔ اور اوج بن انق کا جھوٹا افسانہ تخلیق کرنے والا چونکہ اس سے واقف نہ تھا، اس لیے وہ اس کے قد کی مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لیتا تھا۔ بالفرض اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس کا قد میلوں میں تھا تو مچھلی اوپر کرنے سے بھوننے کے بجائے منجمد ہو جانی چاہیے۔ سچ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ دوسری یہ کہ زمین پر سورج کی تپش ہزاروں میل دوری کے باوجود اتنی تیز ہے کہ انسان بے چین ہو جاتے ہیں، تو اس کے قریب جانے کی ہمت کس میں ہو سکتی ہے؟ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے التجا و دعا کی اور معلوم کرنا چاہا کہ جب میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر بیٹے کو کیوں غرق کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں جن کے بچانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرما دیا، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر جس پر پہلے سے فیصلہ ہو چکا کہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، بلکہ اپنے کفر کی وجہ سے وہ تجھ سے الگ ہوا ہے، اور اللہ کی اسی فیصلے کا نتیجہ ہے کہ وہ اہل ایمان سے الگ ہوا اور کفر اور سرکشی کرنے والوں میں شامل ہوا،
اور انہی کے ساتھ ہی غرق ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کر کے نوح علیہ السلام کو کہا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں، اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب روئے زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی تھی۔ یہ جزیرہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر، تجھ پر برکت ہو اور ان امتوں پر بھی جو تیری اولاد سے بعد میں پیدا ہوں گی سلامتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سوار ایمان والوں کی نسل کو اور اولاد کو زندہ نہیں رکھا۔ نسل کا سلسلہ صرف حضرت نوح علیہ السلام سے جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، سورہ صافات آیت نمبر 77۔ اور ہم نے صرف ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ آج روئے زمین پر اولاد آدم کی جتنی قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کی 3 بیٹوں سام، حام، یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عربوں کا باپ سام اور حام حبشیوں کا باپ اور یافس رومیوں کا باپ ہے۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روم سے مراد روم اول ہے، یعنی یونانی، جو رومی بن نبطی بن یونان بن یافس بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں میں سے ہر ایک کے 3 بیٹے تھے۔ عرب فارس اور رومی سام کی اولاد ہے، یافس کی اولاد ترک صقالیہ اور یاجوج ہیں، اور حام کی اولاد قبط سوڈان بربر ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نوح کے ہاں سام، حام، یافس پیدا ہوئے، سام کے ہاں عرب، فارس، روم والے پیدا ہوئے اور ان میں بھلائی ہے، اور یافس سے یاجوج، ماجوج، ترک اور صقالیہ پیدا ہوئے اور ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور حام سے حبشی، تاتاری، سوڈانی پیدا ہوئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عمر کی رائے درست ہے کہ مذکورہ روایت سعید بن المسیب کا قول ہے۔ وہب بن منبہ نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ مسند بزار کی مرفوع روایت میں یزید بن سنان ابو فروہ رہاوی ناقابل اعتبار راوی ہے، بالکل ضعیف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے مذکورہ تینوں بیٹے طوفان ختم ہونے کے بعد پیدا ہوئے، اور طوفان سے پہلے ان کا ایک بیٹا کنعان تھا جو طوفان کی زد میں آ کر غرق ہو گیا، اور دوسرا عابر جو اس حادثے سے پہلے فوت ہوا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے مذکورہ تینوں بیٹے اور ان کی بیویاں اور ان کی ماں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ تورات میں بھی اس کی صراحت ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حام نے کشتی میں اپنی بیوی سے مباشرت کی تو نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کی اولاد بدصورت پیدا ہو۔ پھر اس سے اس کا لڑکا کنعان بن حام پیدا ہوا جو سوڈانیوں کا جد اعلیٰ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حام نے اپنے باپ کو سوئے ہوئے دیکھا اور ان کے سطر سے کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا۔ حام نے اس کو نہ ڈھانپا اور اس کے دونوں بھائیوں نے ڈھانپ دیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اس کے بچوں میں تبدیلی ہو جائے اور اس کی اولاد اپنے بھائیوں کی غلام ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کا پارٹ 15 عنقریب آ رہا ہے، جس میں آپ سماعت فرمائیں گے کعب بن حام بن نوح کا زندہ ہونا، کشتی 40 دن بیت اللہ کا چکر لگاتی رہی۔ ان اسلامی قیمتی معلومات کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کڈز مدینۃ العلم کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔